فرزندان توحید و سنت، صحابہ کرام اور اہل بیت سے محبت کرنے والے بزرگوں اور نوجوانوں، قرآن مقدس کے جتنے سپارے ہیں، قرآن مقدس کے جتنے رکوع ہیں اور جتنی آیات ہیں، سب عظمت اور شان والی ہیں۔ لیکن میں نے آپ کے سامنے جو آیت الکرسی کی آیت تلاوت کی ہے، یہ ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ بتاؤ کہ قرآن مجید میں سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ اس قرآن مجید کی سب سے افضل آیت، اس کے بارے میں اللہ اور اس کے حبیب بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حضرت ابی بن کعب سے یہی سوال کیا کہ آپ بتاؤ کہ قرآن مجید کی سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب نے دوبارہ یہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ پھر آپ نے پوچھا کہ کچھ تو بتاؤ جو آپ کو علم ہے کہ سب سے افضل کون سی آیت ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قرآن مجید کی سب سے افضل جو آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ آپ کو اپنا علم مبارک ہو، رب العالمین مزید برکت عطا فرمائے۔ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ قرآن پاک کی سب سے افضل آیت آیت الکرسی ہے۔ قرآن کریم کی چوٹی سورۃ البقرہ ہے اور قرآن مجید کی آیات میں سب سے جو سردار آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لے تو اس آدمی کو موت کے علاوہ جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مال کی رکھوالی کے لیے کھڑا کیا تو میں رات کو پہرا دینے لگا تو ایک شخص آیا، اس نے بہت سارا مال اٹھایا تو میں نے اسے پکڑ لیا کہ میں آپ کی خدمت میں تجھے پیش کروں گا، تو میری منتیں کرنے لگا، ہاتھ جوڑنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح ملاقات ہوتی ہے تو آپ نے کہا کہ رات کیا بنا اس قیدی کا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اس نے میری منتیں کی، اس کے بعد میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ خیال کرنا آج دوبارہ پھر وہ آئے گا۔ دوسری رات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دینے لگے، دوبارہ آ گیا اور مال اٹھانے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا تو کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں چلا جاؤں گا، کل نہیں آؤں گا۔ منتیں کی، خدا کا واسطہ دیا، حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا۔ صبح سارا ماجرا حضرت ابو ہریرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا کہ وہ جھوٹ بول گیا ہے، دوبارہ آئے گا۔ تیسرے دن آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا اور کہا کہ اب میں تجھے جانے نہیں دوں گا، صبح ضرور آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کہنے لگا اگر چھوڑ دو تو آپ کو ایک کام کی چیز بتاتا ہوں، بڑی قیمتی چیز بتاتا ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ کوئی اچھی چیز ہوگی اسی لیے چھوڑ دیا۔ کہنے لگا کہ
آیت الکرسی پڑھ کر سو جایا کرو، اس کے بعد میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں صبح آپ وسلم سے ملا تو آپ کو سارا ماجرا سنایا۔ آپ نے فرمایا ہے تو وہ پرلے درجے کا جھوٹا، لیکن بات سچی کر گیا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ جانتے ہو وہ کون تھا؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ مجھے علم نہیں ہے وہ کون تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں آیا تھا، لیکن بات پوائنٹ کی کر گیا ہے۔ یہ آیت الکرسی اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ ایک شخص کے پاس بہت سارا مال تھا، اس نے آیت الکرسی پڑھ کر وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دی اور سو گیا۔ تو چور آئے چوری کرنے کے لیے، لیکن وہ اس شخص تک پہنچ نہیں سکتے تھے، مال تک پہنچ نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی، بالآخر وجہ پوچھی تو اس آدمی نے بتایا کہ میں نے آیت الکرسی پڑھی ہے جس کی وجہ سے میرے رب نے میری حفاظت کی ہے۔ تو یہ آیت الکرسی ہر چیز کا علاج ہے، شیطانوں کا، جنات کا، ہر چیز کا علاج ہے۔ رات کو پڑھ کر انسان سو جائے تو رب العالمین ہر چیز سے حفاظت کرتا ہے۔